جی السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ہیں رچرڈ بر۔ جب کرونا وائرس کے حوالے سے امریکہ میں تشویش پھیلی اور اداروں نے سینٹ کو بریف کرنا شروع کیا تو انہوں نے اور ان کے ساتھ چند اور سینیٹرز نے اپنے سٹاکس فروخت کر دیے، کیونکہ وہ اس خدشے کا انہیں پتہ چل گیا کہ شاید معیشت کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہونے والی ہے، اور اگر وہ یہ سٹاکس اپنے پاس رکھیں گے تو انہیں مالی طور پر اس کا نقصان ہوگا۔ واضح رہے کہ تب تک یہ خبریں جو ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچی تھیں۔ اب جب کرونا وائرس کی وجہ سے واقعی معاشی صورتحال ابتر ہو چکی ہے اور میڈیا کے تھرو یہ خبریں عوام تک پہنچی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، تو ایف بی آئی نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور 2 دن پہلے یہ خبر آئی کہ سینیٹر رچرڈ بر نے انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ کے طور پر سٹیپ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور حالانکہ ان کا تعلق حکمران پارٹی سے ہے، لیکن ان کا سیل فون بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ جو سٹاکس کی فروخت کے حوالے سے کاغذات تھے وہ بھی تحویل میں لے لیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ چند اور سینیٹرز کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اب ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے بھی ہے اور ریپبلکن پارٹی سے بھی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے دونوں پارٹیوں میں سے کسی نے بھی ان کے اس عمل کا دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ جو ہے وہ امریکی ریاست ٹیکسس کا ایک شہر ہے بومارٹ، جہاں میں کام کرتا ہوں، اس کی میئر سے متعلق ہے۔ اب ہوا کیا کہ جب کاروبار بند ہو گئے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو ایک روز یہ میئر صاحبہ جن کا نام بیکی ایمز ہے، وہ ایک سیلون میں جا پہنچی، کیونکہ انہیں سیلون کی خدمات کی ضرورت تھی، اور اس کی جب تصویر سامنے آئی ایک سوشل میڈیا فیڈ پر، تو اس پر ایک تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ میئر نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور اس حوالے سے اسٹیٹ آفیشلز نے تحقیقات شروع کی، ان کے خلاف چارجز فریم کیے گئے۔ حالانکہ انہوں نے معافی مانگی، لیکن تحقیقات کا سلسلہ نہیں رکا۔ ابھی پچھلے دنوں جب ٹیکسس کے گورنر نے تمام کاروبار کھولنے کا حکم دیا، اور اس میں سے کچھ کاروبار ایسے تھے جنہیں ریٹراسپیکٹیولی یعنی پچھلی ڈیٹ سے اپنے آپ کو کھولنے کی اجازت دی گئی، تاکہ ان کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں قانون پر عمل نہ کرنے کے، ان سے بچا جا سکے۔ تو اسی کی وجہ سے میئر کے خلاف بھی چارجز جو ہے وہ ڈراپ کیے گئے، لیکن ان کے خلاف بھی میں نے نہ ان کی جماعت کو مدافعت میں آتے دیکھا، نہ ان کے حامیوں کو کوئی سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے دیکھا، اور جو ہے تمام اس عرصے میں وہ معذرت کا اظہار کرتی رہیں اور شرمندگی کا اظہار کرتی رہیں۔ اب آپ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہماری جماعتوں کا طرز عمل ہے اس کو دیکھیے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن اپنے آپ کو کہتی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جمہوریت کے لیے جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن جب کبھی سندھ میں گورننس کے حوالے سے ان سے کوئی سوال کیا جائے، یا ان کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے سوال کیا جائے، اومنی گروپ ہو، جو ٹی ٹیز ہوں، یا جو ہے وہ پیسے کی بیرون ملک منتقلی ہو، کوئی سوال آپ ان کی کرپشن سے متعلق کر لیں تو فوراً اس کو جو ہے ایک سیاسی رخ دے لیا جاتا ہے، اور جمہوریت کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اور ان کے موجودہ سربراہ آصف زرداری صاحب تو ہسٹوریکلی یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ معاہدے جو ہیں وہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، تو ممکن ہے کہ وہ کرپشن کے حوالے سے جو سوالات ہیں ان کو بھی یہی سمجھتے ہوں۔ ان کے وزیر ایک یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کرپشن پر سب کا حق ہے تو ہمارا حق کیوں نہیں ہے۔ ایک ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہیں جو پاناما کیس میں جو ہے گھر بھیجے گئے،
ان کی جماعت سے جب سوال پوچھیں تو وہ دنیا کی تمام کانسپریسی تھیوریز اکٹھی کر لیں گے، دنیا کی ہر گفتگو کریں گے، ہر قسم کا جواز ڈھونڈیں گے، لیکن نہیں جواب دیں گے تو کرپشن کا نہیں دیں گے۔ اور نواز شریف صاحب تو خود ایک لیکڈ ویڈیو میں یہ کہتے پائے گئے کہ بھائی اگر میرے اثاثے میرے ذرائع آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا، وہ اپنی طرف سے عدالت کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے، اور اسی عوام کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر رہے تھے جو بارہا ان کا اسی بنیاد پر دفاع کرتی ہے کہ نہیں انہوں نے تو کرپشن نہیں کی اور کرپشن کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جتنی خبریں ان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہیں، اگر اس میں کوئی صداقت نہیں ہے تو وہ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صرف سیاسی رخ دیتے ہیں، لیکن کرپشن کے حوالے سے کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیے ہماری موجودہ حکومت کی طرف، جو اس نعرے پر حکومت میں آئی کہ ہم سے پہلے جتنے حکمران تھے سب کرپٹ تھے، ہم صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمیں موقع دیا جائے اور ہم جو ہے وہ یہاں پر ایک صاف ستھرا نظام لے کر آئیں گے اور کرپشن کو ختم کریں گے۔ اب ان کے ساتھ جو وزراء اور مشیران کابینہ میں بیٹھتے ہیں، ان پر آئی پی پیز کے حوالے سے الزامات ہیں، ان پر شوگر کے حوالے سے سکینڈل بن چکا ہے، ویٹ کے حوالے سے سکینڈل بن چکا ہے، گیس کے حوالے سے سکینڈل بن چکا ہے۔ تمام تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان کا اس میں ہاتھ ہے، اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے جو الزامات ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف کابینہ میں وہ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرتے ہیں بلکہ قومی خزانے کو بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو بظاہر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنے ان مشیران کے ٹیلنٹس کے بڑے معترف ہیں۔ اب اگر یہ آرگومنٹ ہم مان لیں کہ عمران خان صاحب خود جو ہیں کرپٹ نہیں ہیں، تو اگر وہ اپنے وزراء اور مشیران کی کرپشن سے صرف نظر کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ آرگومنٹ کافی ویک ہو جاتا ہے۔ خود عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو ون کانسٹیٹیوشن ایونیو جو ایک بڑی ایکسپینسو بلڈنگ بن رہی ہے جس میں بڑے مہنگے اپارٹمنٹس ہیں، عمران خان صاحب کا اپنا بھی اپارٹمنٹ اس میں ہے، خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق کا بھی ہے، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے اس میں اپارٹمنٹس ہیں۔ جب اس کی ریگولرائزیشن کا معاملہ کابینہ کے سامنے آتا ہے تو عمران خان صاحب اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور کابینہ سے کہتے ہیں کہ آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں۔ اب ہمارے کلچر میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کابینہ ایک ایسی بلڈنگ کو اپروو نہیں کرے گی جس میں وزیر اعظم کا اپنا اپارٹمنٹ ہے، یہ بڑی عام فہم سی بات ہے۔ وہ بلڈنگ اپروو ہو جاتی ہے، اپارٹمنٹ ریگولرائز ہو جاتا ہے، لیکن اسلام آباد میں جو عام لوگوں کے گھر ہیں اور جھونپڑیاں ہیں اور کاروبار ہیں اور ٹھیلے ہیں، انہیں بلڈوز کرنے کے احکامات دے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری عدالتیں بھی اس کو ریگولرائز کر دیتی ہیں، بنی گالہ کو ریگولرائز کر دیتی ہیں، لیکن کراچی میں اور دوسری جگہوں پر جو عام لوگوں کے گھر ہیں، عام لوگوں کے کاروبار ہیں، انہیں ختم کرنے اور انہیں بلڈوز کرنے کے حکم جاری کرتی ہیں۔ اور جو ہمارے ملک کی سب سے بڑی اور سب سے منظم اور سب سے طاقتور جماعت ہے، اس کے تو خیر کیا ہی کہنے، ان کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات کی جائے، ان کے کسی افسر کے حوالے سے، چاہے وہ حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ، کوئی بات کی جائے تو فوراً قومی سلامتی کو خدشہ درپیش ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے چاہے اصغر خان کیس ہو یا جو لاہور میں ریلوے کا گولف کورس ہے اور کلب ہے اس کی بات ہو، یا بلوچستان میں جو اسمگلنگ کے حوالے سے کیسز سامنے آئے اس کے کیسز ہوں، آپ ایک ہشڈ سائلنس سنیں گے۔ آپ اس حوالے سے نہ میڈیا میں کوئی بات سنیں گے، نہ عوام میں کوئی بات سنیں گے، نہ کوئی ٹرینڈز سنیں گے۔ اگر آپ کے سامنے ٹرینڈز آئیں گے تو انہی لوگوں کے خلاف آئیں گے جو سوال اٹھاتے ہیں، جو اس طرح کی خبروں کو بے نقاب کرتے ہیں، وہی تنقید کی زد میں آتے ہیں۔ آپ سے گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ بہرحال اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، لیکن آئندہ جب آپ ان میں سے کسی کے لیے بھی تالیاں پیٹنے یا ڈھول پیٹنے کا فیصلہ کریں تو ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے یہ بھی سوچ لیں
کہ ان میں سے خود کتنے لوگ اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا ان سنہری اصولوں پر جو وہ دنیا بھر سے یا اسلامی تاریخ سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کو سناتے ہیں، ان پر وہ خود کتنا عمل کرتے ہیں اور خود کتنا پورا اترتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اگر آپ ان کی حمایت کرنا چاہیں اور ان کے حق میں نعرے لگانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔